بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کون لوگ یا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہوں، اور محبوب ترین عمل وہ خوشی ہے اور راحت ہے جو تم کسی مسلمان کے دل کو پہنچاؤ، یا اس کے غم کو زائل کرو، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک مٹاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور لا الہ الا اللہ کے درمیان کوئی چیز یعنی بیماری یا موت وغیرہ حائل کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے بعد میں داخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نکلنے والا وہ شخص ہوگا جو گھسٹ کر نکلے گا۔ اس سے اس کا رب کہے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، میرے رب، جنت تو بالکل بھری ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس سے کہے گا، اور ہر مرتبہ یہ بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے دنیا سے 10 گنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیماری یا سفر وغیرہ کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو وہ حالت صحت یا حالت اقامت میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل اسی طرح عمدہ کیفیت میں لکھ دیتے ہیں جب وہ تندرست اور مقیم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم میرے کسی قرض دار کو مفلس و غریب دیکھو تو اسے معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص اپنی موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے بھی اسے قرض داروں کو معاف کرنے کے صلے میں بخش دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلہ رحمی اور عمدہ اخلاق گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کتنا پانی نکال کر لاتی ہے۔ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں زیادہ ہلکی ہے۔